جو زندہ دفن کر رہا ہے. بیٹی کی محبت دیکھ کے بابا آپ کو پیاس لگی تھی تو میں نے کہا میرے بابا کو پیاس لگی ہے تو مجھے برتن نہیں ملا بابا یہ میں کپڑا گیلا کر کے لے آئے ہوں اس کو نچوڑ کے آپ پانی پی لیں آپ کا حل خوش نہ ہو. حضور فرماتے ہیں اتنی ہمدردی کے باوجود مجھے ترس نہیں آیا. یا رسول اللہ نہیں مجھے ترس نہیں آیا. فرمایا پھر یا رسول اللہ میں گڑھا کھودتا رہا حتیٰ کہ جب میں نے گڑھا کھود لیا اب وہ ننھی بچی کو نہیں پتا تھا کہ یہ گڑھا کس لیے کھودا جا رہا ہے. کہ جب گڑھا کھود لیا گیا تو میں نے جب بیٹی کو دھکا دیا اس کی آنکھ سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی. کہنے لگی بابا کیا کرنے لگے ہیں؟ کہا میں تجھے زندہ دفن کرنے لگا ہوں. کہنے لگی میرا قصور کیا ہے کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا بس یہ نہ پوچھو. کہنے لگی اچھا میرے بابا مجھے ایک بات بتائے. ہر مرنے والے کی ایک خواہش ہوتی ہے بابا میری بھی ایک آخری خواہش ہے. وہ کہنے لگے کیا آخری خواہش ہے؟ کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ میرے بابا آپ مجھے ضرور دفن کر دینا لیکن مٹی قدموں کی جانب سے ڈالنا چہرے پہ مٹی مانگ میں ڈالنا. والد کہنے لگا کیوں؟ کہا بابا جب تک آپ مٹی ڈالتے رہیں گے میں والد کے چہرے کی زیارت کرتی رہوں گی میں باپ کا چہرہ دیکھتی رہوں گی. اللہ اکبر کبیرہ اتنے صفاق والد. میرے آقا نے فرمایا پھر تمہیں ترس نہیں آیا؟ آقا نہیں پھر مجھے ترس نہیں آیا. اور صاحبان فکر جس بیٹی کو معاشرہ قبول نہیں کرتا تھا زندہ دفن کر دیا جاتا تھا آج اس معاشرے میں بیٹی کو عزت ملی ہے تو میرے مصطفیٰ کے دم قدم سے ملی ہے میلاد کے صدقے ملی ہے. اگر آج وہ بیٹیاں پوسٹر اٹھا کے میرا جسم میری مرضی کے بےہودہ نعرے لگائیں آج وہ عورتیں میرا جسم میری مرضی کے بےہودہ نعرے اسلام آباد کی سڑکوں پہ لگائیں اور جناب والا اسلام کی دھجیاں اڑائیں تو ان بیٹیوں کو سوچنا چاہیے تھا جس مغرب کی آڑ میں تم اسلام کی دھجیاں اڑا رہے. اور خاتون کہنے لگی انٹرویو میں اسلام نے ہمیں حق نہیں دیا. میں نے کہا اسلام نے تو مجھے حق دیا اسلام نے تو مجھے حق دیا اور تجھے کس نے حق دیا؟ کفر جس کے پیچھے تو لڑکھڑا رہی ہے وہ تو تیری پیدائش پر راضی نہیں تھا. علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا قبلہ آپ پہلے مسلک حق اہل سنت میں نہیں تھے غیر مقلد تھے لیکن اہل سنت میں کیوں آئے؟ مسئلہ سمجھاتا ہوں لطیفہ بھی ہے مسئلہ بھی ہے بعد میں سمجھ آ جائے گا کہ آپ کی والدہ جب وفات پانے لگی تھی نا تو امید سے تھی اور ولادت کے لمحے قریب تھے جب امام طحاوی کی والدہ فوت ہو گئی. امام طحاوی اپنی ماں کے بطن میں تھے ماں فوت ہو گئی. شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر عورت بوقت ولادت سنو میرے آقا کے غلاموں بڑا مقام ہے عورت کا. حضور فرمایا اگر عورت بوقت ولادت مر جائے وہ شہید ہے. اور جب عورت بچے کو جنم دیتی ہے جتنے قطرے بچہ دودھ کے پیتا ہے اللہ اتنی جانیں زندہ کرنے کا ثواب عورت کو عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. حضور فرمایا جو عورت حالت حمل میں ہوتی ہے روزانہ اللہ اس کو حج کا ثواب دیتا ہے اللہ اس کو میدان جہاد میں جانے کا ثواب دیتا ہے. اور میری بیٹیوں سنو اللہ ان کو میدان جہاد میں جانے کا ثواب دیتا ہے روزہ رکھنے کا ثواب دیتا ہے اور میرا رب ان کو صدقہ دینے کا ثواب دیتا ہے. حالانکہ وہ کچھ بھی نہ کر رہے ہو لیکن یہ سارے ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ سارا صدقہ ہے مدینے والے کو. تو مسئلہ سمجھا رہا تھا عورت جو تھی ان کی والدہ امام طحاوی کی فوت ہو گئی تو شرعی مسئلہ یہ تھا ہمارے نزدیک کہ عورت فوت ہو جائے بوقت ولادت. امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ عورت بوقت ولادت فوت ہو جائے تو اس کا پیٹ چاک کر کے بچہ نکال لیا جائے گا بچے کو زندگی مل جائے گی. اگر بچہ زندہ ہے بات بھی سمجھ آ رہی ہے اگر بچہ زندہ ہے تو بچہ نکال لیا جائے گا تاکہ اس کی زندگی بچ جائے. لیکن شوافی کے نزدیک غیر مقلدین کے نزدیک یہ ہے کہ اس عورت کے پیٹ میں ہی بچے کو زندہ دفن کر دیا جائے گا. تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اس طرح پیدا ہوئے ہیں جب آپ نے یہ مسئلہ پڑھا نا تو مسئلہ پڑھ کے سنی ہو گئے. بولو سنیے بولو 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 سنیے بولو. آپ نے یہ مسئلہ پڑھ کے سنی ہو گئے. کسی پوچھا امام صاحب سنی کیوں ہو جو تو سادہ یہ جواب دیتا فرمایا
میرے جمن تے راضی نہیں سی نہیں سمجھے یار سمجھے ہی نہیں آپ پہلے غیر مقلد سنت غیر مقلدہ کے نزدیک جناب والا وہی قبر وچ دفن ہوندا سی تے سنے ماں بچے نے قبر وچ جانا سی تے سنیے دے نزدیک اے وے جڑا زندہ رہن دی ہوئے سی زندہ نبی دا غلام ہے آپ فرماتے ہیں جیڑا میرا مسلک میرے جمن تے راضی نہیں تے میں اودے وچ کیوں جاواں او میری بیٹیو جڑا مغرب کا کلچر تو جمن تے راضی نہیں اج کسی پوسٹر اٹھا کے